الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استحلت امتي خمسا فعليهم الاتباع اذا تلاعنوا وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا الكينات واقتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، سورۃ حشر کی ایک آیت تلاوت کی، بڑی مشہور آیت نمبر 10، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو خادم خاص خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کیا ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ احادیث ان کا تعلق فتن سے ہے. فتن کا مطلب کہ نبی علیہ السلام نے جن برائیوں جن فتنوں سے ہمیں ڈرایا تھا، امت کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے تھا اور امت کو اس سے بچنا چاہیے تھا. آپ کسی چیز سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کا مقصد یہی تھا کہ ہم وہ ساری چیزیں ان کو بتا دیں جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے آنے والا ہے، جو میری امت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس سے امت کو آگاہ کریں تاکہ امت اپنے آپ کو اس سے بچائے. انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. آپ نے فرمائے، لوگوں اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار، جب میری امت 5 حرام چیزوں کو 5 برائیوں کو اس انداز سے بے باک بے خوف ہو کر کے کرنے لگے کہ معلوم پڑتا ہے کہ کوئی حلال چیز کر رہے ہیں. کیوں؟ انسان جب کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو واقعی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جب انسان کے دل سے اس کی برائی کا تصور ختم ہو جائے خطرے کا تو اس سے ڈرتا نہیں. آپ نے ساتھ میں اذا فعلت امتی خمسا فعلیہم الدمار، 5 نہایت خطرناک محرمات برائیاں ہیں، لیکن میری امت جب ان 5 حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، یا ہاں حرام تو ہے لیکن کرنے سے ایسا اندازہ لگے کہ ہاں یہ حرام کام نہیں کر رہا ہے، عملاً اس کو حلال سمجھے، تو فعلیہم الدمار. تو سمجھ جاؤ کہ فعلیہم الدمار، پھر ایسی قوم پر اس وقت میری امت پر تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے دروازے کھل جائیں گے. اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار، جب 5 برائیوں کے میری امت بے باک ہو کر کے کرنے لگے گی تو فعلیہم الدمار، اللہ تعالیٰ تباہی ہلاکت اور بربادی کے دروازے ان کے اوپر کھول دے گا، ایسا عذاب مسلط کر دے گا جس سے وہ نکل نہیں سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 گناہوں اور برائیوں سے بچائے. اور 5 گناہ کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی برائی دوستو،
اذا ظہر فیہم التلاؤن، جب میری امت کے لوگ آپس کی الفت محبت ایثار اور قربانی کی جیسا ہوتا ہے سب ختم کر کے ایسی نفرت اور عداوت دل میں رکھنے لگے کہ ہر وقت دوسرے پر لعنت، گالی گلوچ اور برائی. اذا ظہر فیہم التلاؤن، دوستو یہ بات بڑی معمولی لگتی ہوگی نہیں؟ مومنوں کی آپس میں الفت اور محبت ہونا یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت کا ذریعہ ہے. سب سے بڑی قوت اور طاقت کا ذریعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی آپس کی محبت. اسی لیے قرآن پاک نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث سے بہت ہی زیادہ تاکید کی. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث، واللہ لا تدخلون الجنہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. جس وقت منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کریں اور جن کو خطاب کریں واللہ لا تدخلون الجنہ، اے بیٹھنے والوں اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ کون تھے؟ مہاجر تھے، مجاہد تھے، بڑے بڑے صحابی تھے. اللہ صحابہ کو واللہ لا تدخلون الجنہ، اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کب تک؟ حتی تحابوا، تب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں. جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کے لیے دوستوں کیا شرط ہے؟ مومنوں کی آپس میں الفت ہو. الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دلوں کی نفرت نکال کر کے ایمان کی محبت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ آپس میں. پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ اولا ادلکم علی شیء، تو کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر وہی عمل تم لوگ اپنا لو تو تحاببتم، آپس میں محبت کرنے لگو گے، محبت کرنے لگو. بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کرو، خیریت پوچھو. اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں آپس کی محبت پیوست کر دے. پھر اللہ اکبر، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. امت میں اتفاق اور اتحاد کا سب سے بڑا فارمولہ کیا ہے؟ آپس کی الفت و محبت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت رحمہ. لوگوں اتفاق اور اتحاد، اجتماعیت، یہ بہت بڑی آپس کی کیا ہے؟ بہت بڑی اللہ کی رحمت اور یہ برکت. الجماعت رحمہ، آپس کا اتحاد اور اتفاق، اجتماعیت، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کیا ہے؟ یہ رحمت ہے اور یہ برکت ہے. تو دوستو جو ہمارے لیے رحمت ہو، ہمارے لیے قوت کا، کامیابی کا ذریعہ ہو، اس چیز کو ہم آپس میں ختم کر دیں اور کیا کرنے لگے؟ ایک دوسرے سے حسد، مسلمانوں کے آپس میں کینہ کپٹ، دلوں میں برائیاں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے اور جہاں بیٹھے ایک دوسرے پر لعنت، بددعائیں، برے الفاظ، عداوت اور نفرت کا مظاہرہ کریں. یہ پہلی برائی ہے. جب تم یہ طریقہ اپناؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو. دوستو فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں ہو بیرون دریا کچھ نہیں. ساری قوت و طاقت. اسی لیے اس سے پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، نبی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ سے بھرے مجمع میں پوچھتے ہیں اتدرون ایھا الاسلام اوثق، تم لوگ بتا سکتے ہو کہ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے، اللہ سے میں بتاؤں گا. کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. عارف الصلاۃ ہی خیر وما هو به، ہی بھی
بھائی نماز تو فرض چیز ہے، لیکن وہ مضبوط کڑا نماز بھی نہیں. اللہ وہ مضبوط کڑا، سب سے مضبوط کڑا جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے، اور پھر نماز بھی نہیں ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہنے یا رسول اللہ الزکاۃ، اور الزکاۃ وما ہی بہا، زکوٰۃ ایک رکن ہے، فریضہ ہے، لیکن وہ مضبوط کڑا زکوٰۃ بھی نہیں بن سکتی. دوسرا کھڑا ہوا جہاد، حج، سارے ارکان. جب چاروں طرف سے لوگ فیل ہو گئے جواب میں، کہنے اللہ رسول آپ بتائیں. اور اوثق عر الایمان اسلامی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے مضبوط کڑا مسلمانوں کا کہ سارے مسلمان اسی کو پکڑ کر کے لٹک جائیں مضبوطی کے ساتھ. وہ کڑا کیا ہے؟ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور نفرت ہو تو اللہ کے. دوستو اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے. یہ تباہی اور بربادی آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی مسلمان ملک کو لے لو، کسی جگہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں. کہیں سیاسی لڑائیاں، اور سیاسی لڑائیوں سے زیادہ مذہبی لڑائیاں، اور کرسی کی لڑائی تو ایسی ہے کہ چن کر کے لائیں گے پھر حکومت کرنے نہیں. سمجھ گئے نا؟ بس ہمارے ممالک اسی میں تباہ. اللہ اکبر. دوسری برائی دوستو الفت محبت کے بعد، اور قرآن پاک نے مومنوں کے متعلق فرمایا یہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے مومنوں کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے سابقہ مومنوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا ولا تجعل فی قلوب الذین غلا فی قلوب الذین، اے نبی، اے اللہ جو لوگ ایمان لائے ہم سے پہلے ان کے متعلق میرے دلوں میں کوئی کینہ، کپٹ، بغض، عناد نہیں رکھنا. یہ دعا ہے. دوسرا گناہ دوستو وہ بھی بڑا خطرناک، وَشَرَبُوا الْخُمُورَ، میرے امت کے لوگ شراب پینے لگے. عربی میں شراب کیا کہتے ہیں؟ خمر. خمر اردو میں اس کو خمار، ہم نے اوڑھ رکھا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. جو کسی چیز کو ڈھانک لے اس کو کہا جاتا ہے خمار. اسی لیے عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں، دوپٹے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خمار. کیوں؟ اب دوسری چیز نہ ہو بھائی، گلے میں لٹک جاتا ہے دوپٹہ، آج گلے میں لٹکتا ہے. اوڑھنی، اوڑھنی، ہاں اوڑھنی. اوڑھنی کہاں رہتی ہے عورتوں کی؟ اس میں یا بیگ میں ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی تب نکالے گی. تو اوڑھنی اوڑھنی نہیں رہ گئی، وہ تو کچھ اور بن گیا. ورنہ عربی زبان میں اوڑھنی دوپٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. کیوں؟ وہ اس سے عورت اپنی سر کو ڈھانپتی ہے. عربی زبان میں خمار کہتے ہیں ڈھانپ لینے والے، لیکن شریعت کے اندر ہر وہ چیز، الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز جس کا چاہے پینے سے تعلق ہو، چاہے کھانے سے تعلق ہو، چاہے سوگنے سے تعلق، ہر ایسی چیز جس کو کھانے کے بعد عقل پر پردہ پڑ جائے، چکر آنے لگے، سر گھومنے لگے، اس کا نام کیا ہے؟ خمر. وہ شراب ہم لوگ جس کو کہتے ہیں وہ اصل میں کوئی ضروری نہیں کہ ہاں یہ پانی کے ساتھ ہو، کوئی ٹیبلٹ. آپ تو جانتے ہیں ہر وہ چیز جس کے کھانے کے بعد انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے، یا انسان کا دماغ گھومنے لگے، چکر آئے، چلنا مشکل ہو جائے. اسی اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم کل مسکر و مفتر. لوگوں اللہ نے دو چیزیں حرام کی ہیں، دو چیزیں میں خبر ہے. ایک تو ہے جو کھانے کے بعد عقل پر پردہ پڑ گیا، اور دوسرا پردہ تو نہیں پڑتا لیکن چلنا مشکل ہو گیا، چکر آنے لگا.
آن بہ دونوں کیا ہے؟ اللہ نے حرام کرا دیا ہے. وشرب الخمور، دوسرا گناہ کیا ہے؟ شراب، خمر بالکل دوسرے لفظ کیا کہیں؟ نشے بازی عام ہو جائے. نشے بازی چاہے اس سے بھی ہوتا ہے نا کچھ. ارے نسوار ہی نہیں، سب کچھ. آپ سے نسوار کیوں کہتے بیچاروں کو؟ ہر وہ چیز سمجھ گئے نا، اللہ اکبر، ہر وہ چیز جو نشے والی ہو، یہ نشہ بالکل عام ہو جائے. اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول جو لفظ استعمال کیا واحد کریں بلکہ کیا جمع. شربو الخمور، خمر نہیں بلکہ کیا. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، نبی کو بتا دیا کہ کئی قسم کی شرابیں ہوگی، کسی کے نام وسکی ہوگا، کسی کی فسکی، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوگا. سمجھ گئے نا؟ کہیں اس سے بنے گی، کہیں اس سے، لیکن نام بدل جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول خمور کا لفظ استعمال، ایک نہیں جتنی خمر ہوگی سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ حرام. اور لوگوں میں یہ نشہ بالکل عام ہو جائے. اللہ اکبر. اور آج کوئی بڑی پارٹی بغیر اس کے مسلمان نہیں کرنا چاہتا. نمبر 3، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، لوگ حرام لباس پہننے لگے. کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ یا علی خبردار، کت فخذیک، اپنی ٹانگیں ڈھانپ لے. علی لا تنظر، کسی انسان کے ران کو نہیں دیکھنا. ہمارے یہاں فیصل ہے جب تک نہ کھلا، پہلے تو اٹھاتے تھے، اب یہاں تک رہے گا، لیکن بڑا سے 5-6 سوراخ آگے پیچھے پڑا تاکہ نظر آتا رہے. یہ بے ایمان جانور کی زندگی گزارنے والے، ان سے بہتر جانور ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں. فیشن بازی میں نوجوان اتنا پاگل ہو جائے کہ جانوروں والی حرکت بھی کرنے لگے. اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، اللہ نے جس لباس کو حرام قرار دیا، اس لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا نساء کاسیات، 2 قسم کے جہنمی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث. میں نے ابھی دیکھا نہیں لیکن دونوں ہمارے امت میں ہوں گے. نہ عیسیٰ کی امتی نہ موسیٰ کی امت تو گئے، وہ میرے اپنے امتی ہوں گے. 2 قسم کے جہنمی جو بغیر حساب کے کہاں داخل کی جائیں. کہاں؟ جہنم. ہونا چاہے بلا حساب جنت میں، لیکن اتنے گندے کردار کے وہ 2 امتی ہمارے ہیں، میرے امتی ہوں گے لیکن بدبختوں کو بے حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا. کون ہے ان میں؟ ایک تو ہے وہ مرد جو ڈنڈے لیے، اسلحہ لیے، ہر وقت لوگوں کو مارتے ہوئے، کوئی قصور نہیں پبلک کا، لیکن بس مارنا ہے، ان کو قتل کریں گے. اور یہ چیز آج بالکل عام ہو گئی ہے. وہ زمانہ آیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ میرے امت میں قتل و غارت عام ہو جائے، یہاں تک کہ قاتل کو پکڑ کے پوچھا جائے تمہارا کیا بگاڑا تھا، کیوں قتل کیا؟ میرا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا. کیا؟ وہ فلاں نے ہمیں اتنا دیا، وہ جانتا ہے کیوں قتل کیا، مجھے اس کا علم نہیں، ہم کو اس نے دیا، حکم دیا، میں نے قتل. اللہ اکبر. قاتل کو یہ پتا نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے جو قتل کیا جا رہا ہے، قتل کر رہا ہوں. وَلَلْمَقْتُولُ فِيمَا يُقْتَلُ، اور قبر سے اٹھا کر مقتول کو پوچھا جائے تو کہے کیوں قتل کیا گیا تجھے؟ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا بگاڑا سو جو مجھے قتل، بس ہم تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے بس. کیا خیال ہے؟ کہہ سکتے اللہ ہم تو عید میں گئے تھے، عید کی عیدگاہ. آج کہاں کہاں مسلمان کو قتل کر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا والا. اور دوسرا گروہ جو جہنم میں جائے گا جس کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. دوسرا گروہ عورتوں کا ہوگا، عورتیں ہوگی، کپڑا پہنے ہوگی، بڑا قیمتی کپڑا ہوگا، لیکن پہننے کے باوجود بھی پورا جسم ان کا کھلا. کاسیات
کپڑا پہنے ہیں لیکن عاریات ہیں. رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اور بڑے بڑے سالون میں جا کر کے اپنے بالوں کو ایسے بنائیں گی معلوم پڑتا ہے کوئی جھاڑ لگا ہوا ہے. جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹنی کی طرح، اونٹ کی طرح بال ان کے سر کے کأسنمۃ البخت. مائلات، غیروں کو دعوت دینے والے، غیروں کی طرف مائل ہونے والی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ ملعون عورتیں بدبخت جو جسم کھولے اور بے حیائی بے پردگی کے ساتھ مردوں کو تباہ برباد کرتی ہوئی جا رہی ہیں. لا يدخلن، امتی میری ہوگی لیکن جنت میں نہیں جائیں. ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی کم وقتوں کو اللہ نہیں دے گا. میرے بھائیو کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 متخذ الکینات، گانے بجانے بڑے عام ہو جائیں گے، بڑا عام ہو جائے، ہر آدمی میوزک کا شیدائی ہو جائے. اتنا شیدائی گانا سننے کا کہ بد ایک نے یہ بھی کہا اللہ جنت میں پہلے گانا گائے گا، بعد میں فرشتے، بعد میں تیسرا میں ہوں گا. جانتے ہیں کتنی بڑی بدبختی، داڑھی بھی سب کچھ، لیکن اللہ کو بھی گانا گوا رہا ہے. دوسرا انسان کہتا ہے اللہ نے گانے کا انداز تو قرآن میں بتایا ہے، اللہ اکبر. پھر تیسرا کہتا ہے ارے سب سے بڑے مغنی تو حضرت داؤد تھے، نبی نے جب گانا گایا تو مجھے گانے میں، اللہ اکبر. یہ سب ہم سے آپ زیادہ جانتے، باقاعدہ سنتے رہتے ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ وہاں سب ایسے ہے کہ 5 منٹ میں گاؤں کے لوگوں کو کب باہر والوں کو زیادہ. واتخذ الکینات، گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے والی عورتیں، مرد بہت ہی زیادہ عام. اور اگر اسی موقع پر سنن ابن ماجہ اور دارقطنی اور بہقی کی ایک روایت بتا دے تو وہ بھی ہے عجیب سی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر قحط اللہ مسلط کرے گا، دشمن کو مسلط کرے گا. کب؟ جب یہ برائی کریں اور برائی کو اعلان کر کے کرنے لگیں. آج اجلاس کا اتنا بڑا کوئی اشتہار نہیں ہوتا جتنا اشتہار فوٹو کے ساتھ اگر کوئی مغنی آئے تب ذرا دیکھو، کوئی ناچنے گانے والے آ جائے پھر ذرا دیکھو کتنا اہتمام ہوتا ہے. دوست اعلان کر کے باقاعدہ تشہیر کی جائے اور ٹکٹ لگایا جائے. میرے بھائی واتخذ الکینات کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 واکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں جن کو بھی عورت کی ضرورت نہیں. ہم اپنی ساری خواہشات کس سے پوری کریں گے؟ مرد. واکتفى الرجال بالرجال، مرد سے پوری ضرورت پوری کرنے لگے، عورت کو کوئی ضرورت نہیں. کیا خیال ہے آج ہم جن سے شادیاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا آج واکتفى الرجال بالرجال، مرد مردوں کے پیچھے بھاگنے لگے. ہمیں عورت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس مرد کی ضرورت ہے. اور وہ بھی بد اخلاقی طرح دیکھو، 6 سال بھر میں ایگریمنٹ، 1 سال یہ آنا میں بیوی تو شوہر، اور آنے والا سال جو ہے تو بیوی میں بیوی اور تو بیوی اور میں شوہر. ارے بے غیرت، آج تک بیل بھی بیل سے شادی نہیں کرتا، کتا بھی کتے سے شادی نہ کیا، گدھے نے گدھی سے شادی نہ کیا. تو آدم کی اولاد ہوگا، تو کتے گدھے سے بھی بدتر ہوا کہ اپنے ہی جیسے مرد سے تو شادی کر رہا ہے. بس چمڑی گوڑی سے بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو. اور پھر ابھی سنا ہوگا ایک نام نہاد مفتی کا، نہیں اسلام میں کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. دیکھا آپ نے ایسے آپ کو ہر حرام کام جو ہوگا، جب حرام کاری عام ہوگی تو ہماری ہی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ
ڈھونڈیں گے، اور سب لوگ جانتے ہیں کیسے کیسے ہو رہا ہے. ہم تو آپ لوگوں کو سن کے بتاتے ہیں. آگے وَاقْتَفَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، ایسی بے شرم عورتیں بھی ہوگی. نہیں، ہم کو مرد نہیں چاہیے، ہمیں بیوی چاہیے. تو کیسی چاہیے؟ عورت عورت سے، اور مرد سے. جب یہ ہم جنس کیا کہتے ہیں؟ ہم جنس سے شادیاں ہونے لگے. اور آج دیکھتے نہیں، دیکھا ہوگا ابھی مشکل سے 1.5 سال پہلے خالص اسلامی ملک جو ہے، جو اسلام کے نام پر بنا، کیا روڈوں پر نکالا نہیں گیا لال کپڑے پہن کر کے کہ ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم ان سے کیا کریں، ہم شادی کریں. میرے بھائیوں، یہ سب کیوں؟ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے، اپنے کردار کو دیکھیں مسلمان، اپنے اعمال کو ذرا دیکھیں. پھر اس کے بعد حدیثوں کو مطالعہ کرو، قرآن کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول پیشن گوئی کی تھی. وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے لگے. ہم جن سے شادی کرنے لگے. جہاں یہ 5 برائیاں آئیں، اللہ کے رسول فرمایا فَعَلَيْهِمُ الدِّمَارُ، اب میری امت پر عذاب آئے گا. لیکن یہاں عذاب کا لفظ نہیں ہے، کس کا لفظ ہے؟ دمار. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ایسا نہیں کہ آیا بیماری، نہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، نام و نشاں دنیا سے ان کا ہم ختم کر دیں گے، بالکل ہلاک برباد. آدمی اندر ہوگا، بلڈنگیں اوپر سے گرے گی، زلزلہ آئے گا، ایسی زمین میں دھسا دیں گے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہتے تدمیر ہے. فَعَلَيْهِمُ الدِّمَارُ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان 5 گناہوں سے بچائے، پوری امت کو بچائے. دوستوں یاد ہے 5؟ نمبر 1، جب آپس میں مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بن جائے، دعا کے بجائے کیا کہنے دینے لگے؟ بد دعا. کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم. 3 چیزیں ایسی عالی شان ہیں کہ مومن کے سینے میں اگر مومن کا دل ہے تو کبھی ان کے خلاف نہیں کرتا. ان میں ایک کیا ہے؟ کبھی مومن بھائی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ پیٹھ پیچھے مومن کے حق میں کیا کرتا ہے وہ؟ جب دعا کے بجائے بد دعا، عداوت، الفت محبت کے بجائے عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے. نمبر 2، نشے بازی عام. نمبر 3، لباس حرام پہننا، شراب عام ہو جائے، نشے بازی. نشے بازی یہی ہوتا ہے دودھ کم پڑنے کا، نشے بازی عام. نمبر 3، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، اللہ تعالیٰ نے حرام لباس کیا ریشم کا. لیکن یہ ہمارے امت کو، ارے لباس میں دل صاف ہے تو لباس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فارمولہ معلوم پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ ان کا دل گندا تھا. آج 15ویں صدی کے مسلمان کا دل بڑا صاف ہے، سمجھے نا؟ جبکہ دل گندا ہے، اسی لیے تو حرام چیزیں حرام نہیں سمجھ رہا ہے. دل ہی درست ہوتا تو سب درست ہوتے تیرے. تو میرے بھائی حرام لباس. نمبر 4، گانے بجانے، میوزک، مغنی اور مغنیات، ڈانسروں کا دور آ جائے. مولوی کی تقریر رکھو تو 10-20 آدمی مغنی آ جائے تو سر پر چڑھ کر کے آدمی دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے. اور پیسہ لینے کے باوجود بھی وہ بھی فرنٹ شیئر کے لیے جو چاہو مانگ لو. یہ ایک غلاظت ذہن میں. دل صاف نہیں ہے. اگر دل صاف ہوتا تو نگاہیں بھی صاف ہوتی، عمل بھی تیرا درست ہوتا. دل پاک کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 5، وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. مرد کے پیچھے چلنے لگے. مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے. ہمیں مرد سے شادی کرنا ہے، اور عورت سے. یہ بھی میں نے کہا انسانی یہ کام کرتا ہے. شاید آج تک دنیا میں کوئی اور مخلوق نر سے شادی نہیں کیا. ثم رددناہ اسفلا. اللہ فرماتے اسی لیے جب مومن انسان بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. جانور جو حرکت نہیں کرتا وہ حرکت کون کرنے لگتا ہے؟
انسان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔